اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا جو واقعے کے مطابق ہے۔ تم مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان کے ساتھ اس طرح ضرور داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ بے خوف و خطر اپنے سر کو منوائیں گے اور کچھ حلق کروائیں گے، لہذا اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح عطا کی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق لے کر بھیجا تاکہ وہ سارے دین پر اس کو غالب کر دے، اور اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے معاملے میں تو سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لے کر نرم رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی سجدے کی حالت میں کبھی رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور ان کے چہروں پر سجدے کے آثار کی وجہ اور ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدے کی آثار کی وجہ سے نمایاں ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے جو بیان کی گئی ہے تورات میں، اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپلی نکالی، پھر وہ بڑھا، پھر مضبوط ہوا، پھر وہ اپنے تنے پر ایسے مضبوط کھڑا ہوا کہ کسان کو وہ خوشنما لگنے لگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کافروں کو جلائے، اور اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ فتح کی تفسیر چل رہی تھی، اور آج سورہ فتح کی آخری آیتیں ہیں۔ جب اس سورت کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا تو یہ بات آئی تھی کہ اس سورت کا نزول صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو دراصل اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ اسی نیت سے آپ نے 1400 صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ کا رخت سفر باندھا تھا، اور جب آپ لوگ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو
کفار مکہ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر بہت سے واقعات پیش آئے تھے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے تفسیر کی شکل میں کئی مرتبہ اس صورت کے ضمن میں آ چکا، اور یہ بات آپ کو بتلائی گئی تھی کہ اس صورت کے اندر مسلمانوں کو اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا پیش خیمہ اور مقدمہ قرار دیا گیا کہ یہ صلح جس کو بظاہر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جس میں تمہارے لیے شکست کی بو آ رہی ہے کہ تم کمزور پڑ کر اور جھک کر تم نے ایگریمنٹ کیا، وہ دراصل تمہارے لیے ایک بڑی کامیابیاں بلکہ فتوحات کے دروازے کھولے گا، اور آنے والے دن اور آنے والے واقعات اور آنے والے حالات اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ صلح حدیبیہ دراصل تمہارے لیے کیا تھی، ایک انتہائی اہم کڑی تھی اور فتح مبین کی حیثیت سے نمایاں تھی۔ لہذا آج کی جو آیتیں ہیں وہ آخری آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا تھا۔ یہ دراصل آیت اس موقع پر نازل ہوئی صلح حدیبیہ میں، بلکہ حدیبیہ کے مقام میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول تھے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ نبی اور رسول کا خواب جو ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو یہ حکم خواب کے ذریعے دیا گیا تھا، اور انبیاء کرام کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ خواب دکھلایا گیا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں جا کر کیا کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور یہاں حدیبیہ میں روک دیے گئے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہیں پر احرام کھول کر یہاں سے واپس مدینہ منورہ لوٹیں۔ جو ایگریمنٹ ہوا اس میں یہ بھی طے ہوا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کر آپ لوگ 3 دن ٹھہر کر یہاں پر عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ تو بعض صحابہ کرام کو یہ خیال ہونے لگا کہ انبیاء کرام کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو اصل حکم دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے، جا کر عمرہ کرنا ہے، اور ہم تو عمرہ سے پہلے ہی کیا کر رہے ہیں، یہاں پر احرام کھول رہے ہیں اور بنا عمرہ کیے واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ کا خواب سچ کہاں ہوا، آپ کا خواب واقعے کے مطابق کہاں ہوا؟ خواب کیا دیکھا تھا آپ نے کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں، اور یہاں تو عمرہ کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے، ہمیں تو پہلے ہی روک دیا گیا، ہمیں اب واپس لوٹنا پڑ رہا۔ تو یہ خیال دوڑا بہت سے صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں کہ خواب جو کہ وحی کا حکم ہے اس کے مطابق تو ہمارا عمل ہو نہیں رہا ہے۔ تو اسی موقع پر یہ آیت نازل کی گئی اور یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھلایا تھا وہ خواب تو حقیقت ہی تھے، وہ خواب تو واقعے کے مطابق ہی ہونی ہے، وہ خواب تو دراصل کیا ہے، سچی خواب ہی ہے، لیکن سچائی خواب ہے، لیکن دراصل معاملہ یہ کہ خواب میں یہ تو دکھلایا گیا تھا کہ آپ عمرہ کریں گے، لیکن کب عمرہ کریں گے یہ متعین نہیں تھا، یہ بات نہیں کہی گئی تھی خواب میں کہ اسی سال آپ لوگ عمرہ کریں گے۔ لہذا وہ خواب سچا ہوگا اور تم لوگ عنقریب مکہ مکرمہ میں داخل ہوگے، اور اس طور پر داخل ہوگے کہ امن و امان قائم ہوگی، بے خوف و خطر تم عمرہ کی ادائیگی کرو گے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد بعض لوگ حلق کرائیں گے اور بعض لوگ قصر کروائیں گے۔ حلق اور قصر سمجھتے ہیں آپ لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں، سمجھتے ہو حلق اور قصر ہے؟ جب آدمی عمرہ یا حج کرتا ہے تو اس کے بعد سر منڈواتا ہے، گنجا ہوتا ہے، ٹکلا ہے نا، بال کو اپنے سر سے اترواتا ہے، تو بال اس طرح سے اتروانا اس کو حلق کہتے ہیں حج اور عمرہ کے بعد، اور بال کٹوانا، بال کٹواتے ہو نا جا کر کبھی کبھی، اس کو کہتے ہیں قصر۔ تو عمرہ یا حج کے بعد حلق کروانا یا قصر کروانا کیا ہے، واجب ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کے حج یا عمرہ کیا ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگ عمرہ کریں گے تو یہ عمل بھی آپ کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا اس آیت کو نازل کر کے یہ بات بتلا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا تھا، سچا تھا اور واقعے کے مطابق تھا، اور عنقریب اس خواب کی تعبیر تم پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اور خواب میں یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ اسی سال آپ لوگ عمرہ کریں گے، لہذا اس سال تمہیں جو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، یہ اس خواب کے اعتبار سے کوئی غلط بات
نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواب کے اندر جو باتیں بتلائی گئی تو اس کے خلاف ہو رہا ہے، بلکہ خواب میں جو بات بتلائی گئی ہے وہ ہوگا، وہ آگے ہوگا۔ لہذا کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا، لہذا تم مسجد حرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگے، اس طور پر کہ امن و امان قائم ہوگا، آمینین، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ یہی ہوا، ایگریمنٹ ہوا کہ آپ لوگ آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور ہم لوگ کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے، آپ لوگ بھی بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور بلکہ کفار مکہ ان 3 دنوں کے لیے مکہ چھوڑ کر جا کر دور کی پہاڑیوں میں کیا ہو گئے تھے، آباد ہو گئے تھے، اور بے خوف و خطر آ کر مسلمانوں نے سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیا تھا اور 1 حج، آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیا تھا اور 1 حج کیا تھا، لہذا یہ عمرۃ القضاء بھی اس میں ایک عمرہ ہے۔ کہا آؤ گے بے خوف و خطر اس طور پر محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ بے خوف و خطر تم میں سے کچھ لوگ حلق کروائیں گے اور کچھ لوگ قصر کروائیں گے۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ آج تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہونا ہے اس کا علم اصل میں کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور اللہ اپنے علم کے مطابق دنیا میں اپنا نظام چلاتا ہے جو حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کی حکمت اور مصلحت کا کیا ہو جائے، ادراک ہو جائے۔ لہذا سن لو، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اس سے پہلے، کس سے؟ اس خواب کی تعبیر سے پہلے یعنی عمرہ کی ادائیگی سے پہلے اللہ نے تمہیں ایک قریبی فتح عطا کیے۔ پیچھے آیتیں کئی آ گئیں، پیچھے آیتیں مجھے بھی تفسیر کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، جب چند چہرہ نیا دکھنے لگتا ہے تو اب میرے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ تو 4 دن سے ہے نہیں، اور قرآن کریم کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے۔ ایک دن بھی ناغہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی تفسیر کا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کریم اور احادیث کا معاملہ، حدیث ایک ہے، لیکن محدثین کرام نے جس طریقے سے احادیث کو جمع کیا ہے نا، تو اس میں بھی ترتیب اس طور پر ہے کہ ہر حدیث کا تعلق ماضی کے احادیث سے ہے۔ ایک دن بھی اگر سبق ناغہ ہوتا تھا ہم لوگوں کا تو ایسا معلوم ہوتا تھا دوسرا دن کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ تقریر کا تعلق پیچھے والی تقریر سے ضرور ہو۔ اس کو یاد قرآن کریم کا ہے، یعنی قرآن کریم کا بھی، بلکہ یعنی آپ یقین مانیں گے کہ ایک سورت کے اندر موجود ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق تو ہے ہی ہے، ایک سورت کا بھی دوسری سورت سے تعلق ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ آل عمران کیوں ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کیوں ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ یعنی اگر کوئی سورہ آل عمران کے ختم میں موجود نہیں تھا اور سورہ نساء کے شروع میں موجود ہے، اس کے لیے پریشانی ہوگی، سمجھنا۔ اب وہی ہو رہا، آج کی جو آیت پورا سورہ فتح کی تفسیر ایک دوسرے سے بالکل متعلق ہے، اندازہ ہو رہا ہوگا جو روزانہ رہ رہے ہیں۔ تعارف میں ہی پوری صورت کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہر آیت کا کیا ہے دوسری آیت کا۔ اب لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ چند دن کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، چند دن چھٹی کرنے لگتے ہیں۔ اب کرنے والے کے لیے کیا ہے، ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ اب باتوں کو پیچھے سے جوڑتے چلا جائے، اس کی وجہ سے وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ لہذا آپ جان لیں فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اللہ نے اس عمرۃ القضاء سے پہلے ایک قریبی فتح رکھی۔ کون سی قریبی فتح بتائیے؟ ابھی اس سے پہلے کئی آیتوں میں اس فتح کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کون سی قریبی فتح ہے؟ اب جو بیچارہ کل نہیں تھا، پرسوں نہیں تھا، وہ جانے گا کون سی قریبی فتح کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے غزوہ خیبر، یہ سن 7 ہجری میں ہوگا۔ یعنی آگے چل کر ابھی عمرۃ القضاء سے پہلے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے تمہیں کیا ہونے والی ہے، خیبر کی فتح بھی حاصل ہونے والی ہے، جس میں تمہیں بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوگا، اور خیبر کے جنگ میں وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اس کا بھی وعدہ اس آیت کے اندر کر دیا گیا۔ لہذا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، جان لو وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے۔ اللہ نے دین اسلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اسی لیے کہ یہ سارے دین پر غالب آ جائے گا۔ دین اسلام کے سامنے سارے دین کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، زوال پذیر ہو جائیں گے۔ نام جو باقی رہے گا، غلبہ جو حاصل ہوگا، حق جس بات کی ثابت ہوگی،
اور جس کو فتح ہوگی وہ کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام. اور آپ کہیں گے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، اسلام مذہب یا اس کے ماننے والے لوگ شکست سے دو چار ہیں. اس کا بھی جواب کل آیا تھا، کل کی ایک آیت آئی تھی، اس کے اندر اس کی سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو جب تک مسلمان اپنا طرز زندگی، اپنا طرز عمل دین و شریعت کے مطابق میں رہیں گے، غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمان سچے معنی میں مسلمان ہو اور وہ مغلوب ہو جائے. اگر آپ کو کسی علاقے میں، کسی زمانے میں، کسی دور میں ایسا دکھ رہا ہے کہ مسلمان کیا ہے، شکست خوردہ ہے، مغلوب ہے، مسلمانوں کا دین پٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ان کا طرز عمل، ان کی طرز زندگی دین کے خلاف ہے، وہ شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ شکست سے دو چار ہے. اور اللہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ نے تو اپنے رسول کو حق اور دین حق دے کر بھیجا اسی لیے تاکہ وہ سارے دین پر کیا ہو جائے، غالب آ جائے. وہ کفا باللہ شہیدہ، اور اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کیا ہے، کافی ہے. کسی کی گواہی کی ضرورت اس کو لے کر نہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب جو آیت ہے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان کیا گیا اور آپ کے صحابہ کرام کی تعریف اور اوصاف بیان کیے گئے. صحابہ کرام کے اوصاف کے سلسلے میں سب سے مضبوط ترین آیت کسی کو کہا جائے، سب سے واضح ترین آیت تو یہی آیت ہے. آپ عظمت صحابہ کے جلسوں میں جائیے گا تو ہر مقرر جس آیت کو کوٹ کرے گا وہ آیت کون سی ہوتی ہے، یہی آیت ہوتی ہے. بلکہ رام لیلا میدان میں ایک مرتبہ ہم لوگوں کے طالب علم کے زمانے میں عظمت صحابہ کانفرنس ہوا دلی کے اندر، جمعیت علماء ہند مولانا اشرف مدنی کے طرف سے. اس موقع پر شیخ عبد الرحمن السدیس جو امام ہیں کہاں کے، مسجد حرام کے، وہ آئے ہوئے تھے. اس جلسے میں ہم لوگ بھی گئے تھے. اتنی بھیڑ تھی، پورا رام لیلا میدان آپ لوگ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے، چوڑائی تو کم ہے رام لیلا میدان کی لیکن لمبائی ہم کو لگتا ہے کہ کافی کلومیٹر تک لمبا ہے. پورا کا پورا رام لیلا میدان بھر گیا تھا. اور اس کے بعد بھی آئی ٹی او تک، اس کے بعد بھی انڈیا گیٹ تک، بلکہ پوری کی پوری سڑک جام ہو گئی تھی. زبردست رش ہوا تھا اس موقع پر. اس جلسے میں عصر کے بعد جلسہ شروع ہوا تھا، رات 10 بجے ختم ہوا تھا. میں بھی اس جلسے میں موجود تھا. تقریباً ہر مقرر نے اپنی تقریر کے اندر اسی آیت کو کوٹ کی، جو آیت آج ہم لوگ اس کی تفسیر کو پڑھیں گے. لہٰذا اس آیت کے اندر سب سے پہلے بات کہی گئی محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے ہوا کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، آپ کے سامنے تذکرہ آ چکا کہ جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، جب ایگریمنٹ پیپر ٹائپ ہو رہا تھا، تو اس وقت ایگریمنٹ پیپر کی ٹائپنگ میں یہ شروع میں یہ جملہ تھا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ اور کفار مکہ کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان طے ہو رہا ہے. تو قریش نے فوراً اعتراض کیا، کہہ رہے بھائی ساری لڑائی تو آپ محمد کو رسول اللہ ماننے کی ہے، ساری لڑائی کس کی ہے، محمد کو رسول اللہ ماننے کی ہے. ہم ان کو اگر اللہ کا رسول مانتے تو لڑائی نہیں ہوتی، لہذا ہم تو ان کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں. لہذا یہاں سے محمد الرسول اللہ، محمد کیا ہوگی رسول اللہ لکھا، اس کو مٹاؤ، تب ایگریمنٹ میں آگے بات ہوگی. آگے ٹائپنگ تب ہوگا جب رسول اللہ کو مٹایا جائے گا اور محمد ابن عبداللہ لکھو کہ محمد ابن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ ایگریمنٹ تیار ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو بڑا مشکل ہوا، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے اور وہ مٹانے کو تیار نہیں ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر آپ نے مٹایا اور کہا نہیں اسے مٹا دو. اللہ کو چونکہ یہ صلح منظور تھی تو وہاں تو مٹوا دیا گیا، لیکن فوراً صلح فتح کے اندر باضابطہ یہ جملہ ہی نازل کر دیا گیا محمد رسول اللہ، اور یہ اشارہ دے دیا گیا کہ تم اللہ کے رسول کے نام کو ایگریمنٹ پیپر سے مٹانا چاہتے ہو. اللہ نے اس پورے ٹکڑے کو قرآن کریم کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اس کا اعلان اور اس کو ضبط کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں. اب یہ ٹکڑا کبھی دنیا میں مٹنے والا نہیں ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں. یہ جملہ اور اس کا تذکرہ ہمیشہ ہوگا جب بھی لوگ قرآن پڑھیں گے، جب بھی حفاظ تراویح میں قرآن سنایا کریں گے، جب بھی عام انسان تلاوت قرآن کر رہا ہوگا. اور قیامت تک چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے، لہذا قرآن کی ہر ایک آیت، ہر ایک ٹکڑے کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے. اور قرآن کریم کی حفاظت کے ذمہ میں اس ٹکڑے کی بھی حفاظت قیامت تک کیا رہے گی،
باقی رہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دل جوئی. یہ کیا ہے؟ دل جوئی ہے کہ جس ٹکڑے کو لے کر تمہیں ابھی کیا ہو رہی تھی، غم اور غصہ تمہیں پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام مٹایا جا رہا ہے، رسول اللہ کے لفظ کو یہاں پر اریز کیا جا رہا ہے. وہی جملہ اللہ نے باضابطہ قرآن کریم کے اندر نازل کر کے اشارہ دے دیا کہ قیامت تک یہ بات کوئی مٹا اور کوئی چھپا نہیں سکتا. لہذا کہہ دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ کرام، ان کا حال یہ ہے اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے معاملے میں بالکل سخت ہیں، اللہ کے دین کو لے کر بالکل سخت ہیں، کافروں کے معاملے میں کوئی مروت ان کے اندر نہیں ہے. اور وہ رحماء بینہم، اور دوسری طرف جب آپس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا دوسرے صحابہ کرام سے اور مسلمانوں کا مومنوں کا آپس میں، تو یہ ایک دوسرے کہتے ہیں انتہائی نرم دل ہیں، انتہائی اخلاق مند ہیں، انتہائی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، انتہائی رحم دلی کا، انتہائی مروت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی کیا ہے؟ اوصاف ہے، یہ ان کی خصوصیات ہے، یہ ان کا تعریف ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں. ان کے سامنے ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامتیں یہ ہیں کہ ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر عبادت کا جو اثر ہوتا ہے نا، جو نور ہوتا ہے، وہ ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہوتا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور یہ ان کی وہ حالات ہیں جو تورات میں بھی بیان کی گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوگی، ان کی کیا علامتیں ہوں گے، کافروں کو لے کر ان کا کیا رویہ ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو لے کر ان کا کیا رویہ ہوگا. یہ ساری باتیں جو یہاں بیان کی گئی، یہ سارے حالات تورات کے اندر بھی بیان کی گئی. اور آج بھی توریت اتنے انحراف کے بعد بھی جس بائبل کے جس حصہ کو یہودی اور عیسائی اصلی توریت کہتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ عبارتیں موجود ہیں جن میں یہ باتیں موجود ہیں، جن میں صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی حالت یہ بیان کی گئی. انجیل جو آسمانی کتاب تھی کس پر نازل کی گئی تھی؟ انجیل پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ارے آپ بتائیے، جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے جماعت میں، انجیل کس پر نازل کی گئی تھی؟ ارے بتاؤ، آپ لوگ نہیں ہے پتہ؟ اتنی معمولی سی بات بتائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاؤں میں پتہ نہیں ہے. گاؤں میں دینی معیار کیا ہے یا تعلیمی معیار کیا ہے مسلمانوں کا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور توریت کس پر نازل ہوئی تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ لگ بھگ سب بچے 8, 9, 10 کے ہوں گے، ہے نا؟ اور بتائیے 8, 9, 10 کا بچہ چلا گیا، اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ توریت کس نبی پر نازل کیا گیا تھا، قرآن کریم کس نبی پر نازل کیا گیا تھا، پتہ ہے؟ رکیے گا آپ لوگ، قرآن کریم کس نبی پر نازل کیا گیا تھا بتائیے آپ؟ نہیں پتہ؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ جو پیچھے ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ تائب. کس پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو بابو؟ دیکھیے آپ 3 بچے یہاں پر ایسے ہیں، دیکھیے ان کی چہروں پر موچھ داڑھی آ چکی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہے قرآن کریم کس پر نازل کیا گیا تھا. اندازہ لگائیے آپ. ہمیشہ جو ہم لوگ چیختے اور کہتے رہتے ہیں مکتب کی تعلیم پیدا کرو، مکتب کی تعلیم شروع کرو، مکتب کی تعلیم شروع کرو، لوگوں کو لگتا ہے کہ بس مولوی صاحب کا کام ہے بکنا اور ہمارا کام ہے سڑکوں پر اپنی زندگی گزارتے رہنا. لوگ یہی سمجھتے ہیں نا. آپ اندازہ لگائیے، دیکھیے جماعت میں بچے آئے ہیں، یہی دھنباد کے ہیں یہ لوگ، آپ سے 20-22 کلومیٹر دور نشیت پور کے رہنے والے ہیں. یہ جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم، ہم لوگ مکتب میں بیٹھے رہتے ہیں، 10 بچہ 12 بچہ 14 بچہ آتا ہے، 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں. آج کل مغرب کی نماز ہوتی ہے کتنے بجے؟ 5:40 پہ، اور 50 سے جو میں بیٹھتا ہوں 7:15 میں جماعت ہوتی تب اٹھتا ہوں. قریب 2.5 گھنٹے کا وقت گزرتا ہے، 6:45 سے 8:15 تک. لیکن بچے کتنے آتے ہیں محلے کے؟ بڑی مشکل سے کسی کے بچے آ گئے تو آ گئے. فکر ہی نہیں ہے مسلمانوں کو.
دیکھیے آپ اب گاؤں دیہات میں اگر مکتب ہوتا ہے یا بچے اگر مکتب جا رہے ہوتے ہیں تو مکتب میں یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے قرآن کریم پہلا اردو کے قاعدے میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، اردو کی پہلی پڑھ لو، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا، یہ دین اور شریعت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر ہے، حضرت آدم پیغمبر ہے، حضرت نوح پیغمبر ہے، یہ ساری باتیں بنیادی باتیں اردو کی پہلی، اردو کی دوسری، اردو کی تیسری، تعلیم الاسلام کے پہلے حصے دوسرے حصے میں ہے۔ کیا مسلمان اپنے بچوں کو تعلیم الاسلام اور اردو کی پہلی دوسری نہیں پڑھا سکتا ہے؟ بتائیے آپ، یہ مکتب جو آپ سمجھتے ہیں نا معمولی چیز ہے، معمولی صاحب کام بیٹھے رہنا، بڑی صاحب کام کیا ہے؟ بیٹھے رہنا، چیختے رہنا، ہمارا کام وہ جو ہے کرنا ہے وہ ہم کریں گے، ہم تو بڑی بڑی باتیں کریں گے، چھوٹا کام تھوڑی ہمیں کرنا ہے۔ آپ بھی ہیں گاؤں کے ذمہ دار، گاؤں میں مسجد ہے، اس مسجد میں مکتب چلتا ہے، اس کو مضبوط کروائیے اور ان تمام بچوں کو داخل کروائیے، اس میں بڑا ہو یا چھوٹا۔ گاؤں میں یہ تحریک چلائی یہاں سے جانے کے بعد کہ گاؤں کا ہر وہ بچہ جو مکتب میں نہیں پڑھا ہے یا جو بڑا ہو گیا ہے اور دینی تعلیم اس کی بنیادی قرآن حدیث کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، آپ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ سب کے لیے مکتب ہوگا، بچوں کا صبح ہوگا، بڑوں کا شام ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، آپ دوبارہ آ کے رپورٹ دیں گے یہاں پر انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی اس ارادے کو قبول کرے۔ یہ کیا کہا گیا؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان مسلمانوں کے کیا اوصاف ہیں، کیا حالات ہیں ان صحابہ کرام کے، انجیل میں جو بیان کیے وہ یہ ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ ان صحابہ کرام کی مثال انجیل میں بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک کھیتی کی طرح ہے جو شروع میں اپنا کوپلی نکالتا ہے، بالکل ابتدائی کمزور سا، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل اپنے تنے پر ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کسانوں کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ خوشی پیدا ہوتی ہے کہ ہماری محنت اب رنگ لائے گی اور اس میں سے غلہ پھوٹے گا۔ یہی حال بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام کمزور تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اللہ کا فضل، اللہ کی نصرت سے اور غزوات میں، جنگوں میں، فتوحات سے وہی صحابہ کرام کے حالات کیا ہوتے چلے گئے؟ مضبوط سے مضبوط اور قوت سے مضبوط ہوتے آگے بڑھتے چلے گئے، اور جو کمزوری اور ضعف تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ لیغیظ بہم الکفار، اور یہ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام اور ان مومنوں کی ترقی سے کافروں کو جلائے۔ کافروں کو جلانے کے مقصد سے اللہ نے آہستہ آہستہ کر کے صحابہ کرام کو کیا دی؟ ترقی دی۔ اور اس کے ساتھ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ دیکھو جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، اور بچے کیا کریں گے؟ نیک اعمال کریں گے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ سچ بولنا۔ نیک عمل کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نیک عمل کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ نیک عمل کیا ہے؟ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا۔ نیک عمل کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ نیک عمل کیا ہے؟ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کے ہاتھ کو روکنا۔ نیک عمل کیا؟ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ نیک عمل کیا؟ اللہ کے راستے میں وقت کا خرچ کرنا۔ نیک عمل کیا ہے؟ پانچوں نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنا۔ نیک اعمال کیا ہے؟ دوسروں کے غم کو، تکلیف کو ہلکا کرنے والے جملے کہنا، دوسروں کو، اپنے کمزوروں کو گلے سے لگانا، بے سہاروں کا سہارا بننا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ گندگیوں کی صفائی کرنا، صاف ستھرا رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ آ رہا بات سمجھ میں؟ تو جو بھی ایسا نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ ساتھ، صرف ایمان نہیں بلکہ اپنے اعمال کو بھی درست کرے گا، تو اللہ نے ایسے لوگوں سے یہ وعدہ کیا مغفرت کا کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہ اجر عظیمہ، اور زبردست اجر دیں گے۔ اتنا اللہ دے گا کل قیامت کے دن ان نیک اعمال کے بدلے میں کہ آپ رکھ نہیں پائیں گے۔ آپ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ زحا کے اندر، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کو، انہوں نے ترجمہ کیا اپنی تفسیر کے اندر، تقریر کے اندر، کہ آپ کو راضی ہونے کا ترجمہ کیا کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ بس کرنے لیں گے، ارے بہت مل گیا، بس اب کیا کرو۔ کہیں آپ جاتے ہیں دسترخوان پر، کہیں مہمان بنتے ہیں اور وہ دسترخوان میں بہت نعمت لگاتا ہے، آپ کہتے ہیں ارے بس چھوڑو، بہت ہو گیا، دل آپ کا خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ اتنا دے گا کہ آپ بس کرنے لیں کہ اللہ تم نے مجھے بہت دے دیا۔ آری بات سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے میں
اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے میں، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے میں تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے ابتدائی دور میں، لیکن انہی اعمال صالحہ اور ایمان اور سچائی اور پاکیزگی اور تقوی اور صلاح اور نیکی کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا فائدہ اور اجر اسی دنیا میں آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت میں تو ملے گا ہی جو ملے گا، اس دنیا میں بھی آپ وہ لطف اندوزی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس برکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے مزے سے سوتے ہیں، کتنے مزے سے ہر لقمے میں کیا ٹیسٹ آتا ہے، اور کتنا سکون اور پرسکون ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایمان کا اور اعمال کامل کی زندگی جا کر دیکھیے، یا جن لوگوں نے دین پر اپنی زندگی گزار دی ان کی آخری زندگی جا کے دیکھیے، فتوحات کا زمانہ ہے، بشارتوں کا زمانہ ہے، ترقیات کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے لا کر نچھاور کر دیتا ہے، بچھا دیتا ہے، برسات ہو جاتی ہے اس کی آئے بس۔ لیکن وعدہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ جس اللہ نے جیسی زندگی گزارنے کا ہمیں کو پابند بنایا ہے ویسے زندگی ہم گزار کرتے دکھلائیں۔ ہم اس کے لیے کوشش تو کریں، اور یہ کب ہوگی؟ جب آپ جانیں گے نا کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اسی جاننے کا نام علم حاصل کرنا ہے۔ اسی جاننے کا نام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ لہذا بنیادی طور پر جو کام ہے وہ کیا ہے؟ علم سے مسلمانوں کو مسلمان کے بچوں کو آراستہ کرو، تعلیم کی ذمہ داری لو، ان کو ہر طرح کی تعلیم سے لیس کرو۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمان سرپرست حضرات کی، محلے میں موجود بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی گارنٹی لے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کا کوئی بچہ مکتب سے دور نہ ہو، کوئی بچہ اسکول سے دور نہ ہو، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو جاہل رہ جائے اور اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ قرآن کریم کس نبی پر نازل کی گئی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کتنا افسوسناک پہلو ہے۔ لوگ آ کے کارگزاری سناتے ہیں فلاں علاقے میں گئے، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ میں بہت تعجب کرتا ہوں، کلمہ سیکھنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی بنیادی تعارف حاصل کرنے کے لیے مکتبہ اسکول کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو گھر میں ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کے پاس بھی علم نہیں ہے، تبھی تو بچے کو نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ کو سلانا ہے تو لوریوں میں آپ کلمہ پڑھیں۔ چھوٹا بچہ ہے، سو نہیں رہا ہے تو لوریوں میں آپ کلمہ پڑھیں، درود شریف کا ذکر کریں۔ آپ لوریاں موبائل چلا کر چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر کی لوریاں گاتے ہیں، آپ اس کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کی لوریاں گائیں۔ میرا بچہ ابھی چھوٹا سا 3 بجے تک نہیں سوتا ہے، اب میں 3 بجے تک اس کو لے کے صرف جو میری لوری ہوتی ہے وہ درود شریف کی ہوتی ہے۔ گھر میں اگر والدین چاہیں تو بہت ساری دینی معلومات، بہت ساری دینی تعلیم و تربیت بچوں کی گھر میں ہو جائے گی، سب کام کے لیے مدرسہ مکتب۔ لیکن ہاں اس کے بعد ایک اسٹیج ایسا آئے گا کہ پھر آپ نے بچے کی انگلی پکڑ کر آپ لے جا کر مولوی صاحب کے سامنے بٹھائیے مکتب میں، پھر ایک اسٹیج آئے گا اس کو لے جا کر اسکول تک۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی توجہ، جس باپ نے، جس سرپرست حضرات نے، جس پیرنٹس نے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس نے سب سے زیادہ اپنے بچے کے ساتھ ناانصافی سے کام لیا ہے، جان لیجیے۔ اور کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ تم نے اپنے بچے کو کس جہالت کے اندر، کس کفر و شرک کے اندر، کس دنیا کے اندر ڈھکیل کر تمہیں پتہ ہے، تمہیں ساری فکر تھی کہ میرا بچے کا دنیا کیسا بن جائے۔ تم نے اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم، کلمہ اور اللہ، اس کے رسول، عقیدہ آخرت، ایمان، بعد الموت، اس کا عقیدہ بھی تم نے نہیں سمجھایا۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل میں کیا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل میں کیا عقائد بیان کیے گئے وہ بھی تم نے جانا اور سمجھا نہیں اور سمجھایا نہیں۔ تم نے کیا کیا باپ بحیثیت باپ ہونے کی؟ کہ تمہاری ذمہ داری صرف یہ تھی کہ تم دن بھر کما کے لا کر اس کے سامنے روٹی رکھ دو، بلکہ تمہاری ذمہ داری تھی تمہیں سے بتلاؤ کہ بیٹا روٹی جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ، روٹی جب بھی کھاؤ حلال کا کھاؤ۔ یہ تعلیم و تربیت دینے کی ذمہ داری بھی تمہارے سر تھی، تمہارے سر سے پھر ذمہ داری نہیں تھی کہ تم لا کر صرف روٹی دسترخوان پر رکھ دو۔ لہذا اپنے بچوں کے تئیں، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اہل محلہ کے بچوں کے تئیں ذمہ داری اور احساس اور فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑوں کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں، میں تو چاہوں تو کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ میں آج 4 سال سے مکتب چلا رہا ہوں، یہاں پہ کسی محلے کے آدمی کا سپورٹ نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں سپورٹ کرتا ہو، آ کے 10 منٹ بعد کرتا ہو کہ نہیں بھائی میرے محلے میں فلاں پڑوس میں بچہ ہے، میں اسے کل سے لا کے دوں گا آپ کے سامنے۔ ایک آدمی نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں کھڑے ہو کے مانگے دور، فکر ہی نہیں کسی کو، ان کو لگتا ہے کہ بس بیٹھے ہوئے، ان کا کچھ کام نہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے پیسہ کمانا ہے تو کئی بار تو کہتا ہوں کہ وضوئی اوقات میں کئی امام ہیں نا پورے شہر میں گھوم کر ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ میں اگر چلا جاؤں نا 2 گھنٹے میں تو 20 منٹ کا میں 6 ٹیوشن پڑھاؤں گا، اور ایک ٹیوشن کا 3000 سے کم نہیں لوں گا۔ کتنے پیسے ہو گئے؟ 3 × 6 18,000 روپے کماؤں گا میں ایک مہینے میں اگر میں چالوں تو۔
اگر مجھے پڑھائی کو فیشن بنانا ہوتا اور صرف مقصد ہے کہ بس ٹیوشن پڑھانا ہوتا تو میں باہر دوڑتا. یہاں 200 روپئے ہم لوگ لیتے ہیں تب بھی ایک بچے کا 3 مہینے کا واقعہ پتہ ہے آپ کو. تو کسی طرح پڑھنے تو آ بھائی, پیسہ دے یا مت دے. پیسہ تو اس لیے لازم کیا گیا تاکہ والدین کو یہ ذمہ داری کا احساس ہو کہ میرا بچہ کیا ہے. واقعتاً جو لوگ کئی گارجین ہیں جو ذمہ داری لیتے ہیں ان کے بچے ہر دن آ کے صحیح سبق سناتے ہیں. میں کہتا ہوں کیسے تم سبق سے یاد کیا؟ تو پتہ چلا کہ ماں نے گھر میں سبق یاد کرایا ہے. اور بہت سے بچے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, کچھ نہیں, کتنوں میں محنت کر لوں, دوسرے دن کنڈم. پڑھتے ہی نہیں نا گھر والے. کبھی بیٹھا کر پوچھا کہ بچہ مکتب سے کیا پڑھ کر آیا ہے, کیا سبق ملا ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہ کہ سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھائی کہ آج تم نے دین بھر میں کیا سیکھا, اسکول کے اندر, مکتب کے اندر, ادارے کے اندر, مدرسے کے اندر, مجھے رپورٹ دو. اتنا ذمہ دار احساس آپ کے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا, آپ کا بچہ کا نہ دین بنے گا نہ دنیا بنے گا. آپ جان لیجئے دنیا بھی نہیں بنے گا. اگر آپ ذمہ داری نہیں لیں گے, احساس پیدا نہیں کریں گے اور رپورٹ نہیں لیں گے بچوں کی اور روزانہ ان کی خبر گیری نہیں کریں گے تو دنیا بھی نہیں بنے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولادوں کی فکر کرنے کی کیا کرے, توفیق عطا فرمائے. اس کو لے کر احساس اور ذمہ داری کا جو جذبہ ہے نا وہ پیدا کرے. آج جو ہے نا احساس مردہ ہو گیا ہے. میں ان سب باتوں کو کہنا نہیں چاہتا ہوں کبھی, لیکن حقیقت یہ کہ احساس مردہ ہو گیا ہے. اگر کہنے کا اثر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ احساس مردہ ہے. وہ صرف دکھ رہا ہے, زندہ لاش ہے, وہ چل رہا پھر رہا, لیکن اس کے اندر کا احساس کیا ہو گیا ہے, اس کا جنازہ نکل چکا ہے. اتنا کہتا ہے آدمی, اتنا بولتا ہے آدمی, اس کے بعد کل ہی پرسوں مؤذن صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ بچے آتے ہی نہیں ہیں. ہم بولے بچے آئے یا نہیں ہیں, ہمارا آپ کا کام ہے یہاں بیٹھے رہنا. ہمارا آپ کو اللہ نے اتنے ہی کا مکلف بنایا, ہمارا آپ کو اللہ نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم محلے میں لوگوں کے گھر میں گھس کر بچوں کو نکال کر لائیں. ہمارا کام یہ ہے, میں اعلان کر دیں اور بیٹھ جائیں. جس کو علم حاصل کرنا ہوگا وہ آئے گا, جس کو نہیں کرنا ہوگا وہ کبھی نہیں آئے گا. آپ چاہے گھر سے اٹھا کر لائی, چاہیے کہیں سے لے کر آئی. آ رہی بات سمجھ میں؟ مکتب کو مضبوط کیجیے. آپ کو اپنے گاؤں مکتب, ہر آدمی اپنے گاؤں میں فکر کرے. آپ جن علاقوں سے تعلق ہے آپ کا وہاں معلوم کیجیے مسجد مکتب چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے, نظام بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے, بچے تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں. مسلم محلے سے گزر جائیے, رات 10-11 بجے تک اسی عیدگاہ کے روڈ پہ سڑک پہ چل جائیے آپ, 11-12 بجے تک بچوں کا جھنڈ لگا ہوا ہے, موبائل میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے. نماز تو چھوڑ دیجیے, نماز تو بہت دور کی بات ہے, بڑے نماز نہیں پڑھتے ہیں. بڑوں کی نماز, بڑوں کو نماز کی فکر نہیں ہے, بچوں کا نماز نہیں. لیکن بچوں جس طرح سے بچے آپ کے ضائع ہو رہے ہیں نا, کیا ہوگا آنے والے دن میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادوں کا کیا حال ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر آج ان کے قدموں کو نہیں روکا گیا, ان کے ہاتھوں کو نہیں پکڑا گیا, تو کل کیا رزلٹ آنے والا ہے اس کا اندازہ بھی, کتنے تباہ کن نتائج نکلنے والے ہیں اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.